تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جماعت سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ تعالی الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ اشر صاحب نے بہت ہی اچھی مجلس پڑھی، اور ان کے بعد اب پڑھنے کی ضرورت تو اس میں نہیں تھی. بہت اچھی مجلس پڑھی، اور ان کی ایج میں سمجھنا پڑھنا تو الگ بات ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، گھبرا جاتے. دعا ہے کہ خداوند تمہارا مطالعہ یہاں کے تمام بچوں کو، ان کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے کرے. حقیقت یہ ہے کہ ماشاء اللہ سبھی بچے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ میں پھر دعا ہے کہ نہ فقط اس شہر کے لیے بلکہ تمام دنیا میں عزاداران اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے تمام ساری دنیا میں صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب وہ ایک موضوع کے جو ہمارے قابل احترام اشر صاحب نے بیان کیا، اور اس کو ہم بتاتے چلیں. مولانا امیر المؤمنین کے حوالے سے روایت کی جانب توجہ دلائی، اور وہ یہ تفصیل سے قرآن کی فضائل جب مولانا امیر المؤمنین نے بیان کیے تو آخری جملہ اگر آپ نے ان کا نوٹ کیا ہو تو قرآن اور اہل بیت، یہ چیز ان لوگوں کو ہر صورت میں فالو کرنی ہے کہ جو رسول اللہ کو مانتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں. کیا چھوڑی ہیں؟ قرآن اور ایک اہل بیت. اب ایک جانب ہم توجہ دلائیں، کیونکہ جب دشمن کام کرتا ہے، دشمن چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا شیاطین میں سے ہو، تو وہ لوگوں کو جب دین کے بارے میں بہکاتا ہے تو وہ دین ہی کے نام سے بہکاتا ہے. اور انہوں نے توجہ دلائی، کیا دلائی؟ قرآن اور اہل بیت. مولانا امیر المؤمنین نے فرمایا صحیح. اب ہم آتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ اس بات کو ہم مانیں گے اگر قرآن میں بتاؤ، تو بظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بالکل شیطانی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے. دین ملے گا ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے. اور جو یہ بات کرے کہ مجھے بتاؤ قرآن سے تو میں مانوں گا، تو سمجھے وہ شیطان ہے. اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے یا پھر نادان ہے. تو جب بھی بات ہو تو یہ کہیں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت. اب ممکن ہے کوئی کہ قرآن اور اہل بیت کیا رسول اللہ نہیں؟ یہاں پہ کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنا جانشین بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان دونوں سے وہی سب کچھ ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت آل محمد، تو عام طور پر دشمن کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کس کے اہل بیت؟ کس کے اہل بیت؟ اہل بیت رسول اللہ. ہم آل کا ذکر کرتے ہیں، کس کی آل؟ آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. اور اہل بیت سے اور آل سے وابستہ ہونے کا حکم کس نے دیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب ہم توجہ دلائیں کہ فرض کریں کہ آپ کے سامنے کسی ایک آیت سے ایک موضوع رکھے جو شیعہ عقائد کے خلاف جا رہا ہو، تو فوراً آپ اس کی توجہ دلائیں اور نہ مانیں تو سمجھ لیں کہ کچھ گیم چل رہا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہے، ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے کہ اس کی تفسیر محمد والے محمد علیہ السلام نے بیان کیے کہ نہیں کیے۔ مثال کے طور پر عصمت انبیاء پر اب حملہ ہوا ہے بعض جگہ سے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ قوم میں کوئی ریئیکشن ہے یا نہیں ہے۔ مثلا حضرت آدم کو چھوڑ کے دیکھا جائے ریئیکشن ہے کہ نہیں ہے، تدریجاً پھر رسول اللہ اور اہل بیت پر آئے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے آیت سنائی ہے، ہم صرف آیت پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت کو سمجھیں گے ہم کس سے کہ جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اور ان سے سمجھیں گے کہ جن کو وہ اپنے بعد دین کا سورس بنا کر گئے ہیں، یعنی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام۔ تو یہ جو انہوں نے نقطہ بیان کیا، بظاہر سن کے انسان بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن جو ان کا پہلا موضوع تھا کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین حکم ہے، اور مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کی جو بیس ہے ہوئی ہے قرآن اور اہل بیت، نہ فقط قرآن۔ جو یہ کہے کہ دین قرآن سے ملے گا، صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہے، چاہے وہ زبان سے کہے کہ صرف قرآن، اور چاہے کسی نظریے میں صرف قرآن کو پیش کرے اور اہل بیت کی احادیث کو نیگلیکٹ کرے یا ذکر نہ کرے یا ان کے برخلاف نتیجہ نکالے، تو یہ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کے 100% خلاف ہے۔ یہ ہم نے جان بوجھ کے ذکر کیا کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا موضوع ڈسکس کیا، تو بعض دفعہ لوگ سمپل گزر جاتے ہیں، اور اس دفعہ اس وقت دنیا بھر میں بہت جگہ یہ موضوع چل رہا ہے، خصوصاً بعض دشمنان اہل بیت، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگے ہیں کہ ہم قرآن سے ثابت کریں۔ قرآن سے ثابت کرنا پھر تو آپ نماز کی رکھتے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ نماز ہوگی، رکعت نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، نصاب نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں نہیں۔ حج میں کیا رہ جائے گا؟ صرف صفا مروا رہ جائے گا، اور کیا رہ جائے گا؟ مثال کے طور پر کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، باقی ارکان کا کیا ہوگا؟ تو قرآن میں کہیں تفصیل ہے، کہیں صرف اجمال ہے، اور باقی جو ڈیٹیل اور جو تفسیر اور ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کافی ہونے کا نعرہ اس شخص نے لگایا کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی۔ کیا نعرہ لگایا اس شخص نے؟ حسبنا کتاب اللہ۔ لیکن اس شخص کی بھی عجیب حرکتیں تھیں، حسبنا کتاب اللہ کہہ کر بعد میں کعب الاحبار یہودی کو دین بیان کرنے کے لیے مدینہ میں بٹھایا۔ کعب الاحبار کون تھا؟ یروشلم میں، یا زیادہ مشہور قول ہے صنعاء میں ایک وہ تھا، یعنی رہبائے۔ اس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اس کو بلا کے بٹھایا گیا مدینہ میں دین بیان کرنے کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے، یعنی جو یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، وہی بعد میں عملاً کہے کہ جی آپ آئیے کہ رہبائے صاحب ہمیں قرآن سکھائیے، آپ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب وہ ہوا نہیں ہوا، پہلے ہوا بعد میں ہوا، یہ بڑا تفصیلی ڈسکشن ہے، لیکن اتنا جاننا چاہیے کہ آج ہمیں نسبت دی جاتی ہے کہ یہودی کی جانب عبداللہ ابن سبا کہ نہ ہم جس کو مانتے ہیں، نہ جس سے ہم دین لیتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے بہت سا قرآن فہمی اور دین کا حصہ لیا ہے کعب الاحبار سے، کہ جو ایک یہودی رہبائے تھا، اور تمیم داری سے کہ جو ایک مسیحی پریسٹ تھا۔
اور اس وقت تاریخ میں، اس وقت علم حدیث میں ایک اصطلاح ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کہا جاتا ہے ان روایات کو کہ جو ان لوگوں کے ذریعے سے، یعنی اسرائیلی، کیا مراد ہے اسرائیلیات کا؟ وہ یہودی ٹریڈیشنل کی چیزوں کو اسلام میں داخل کیا گیا، ان سب کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات۔ اور یہ ساری اسرائیلیات داخل کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ اٹھایا وہ انہی ذات مقدس نے اٹھایا جو رسول اللہ کو ہذیان کی نسبت دے کے کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہاں تک گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ اپنے بعد ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا؟ ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان تو کر ہی دیا تھا، لیکن جیسے ہی اعلان فرمایا اپنی نبوت کا، اسی کے ساتھ ساتھ امامت کا سلسلہ، امامت کا اعلان بھی کر دیا۔ عام طور پر تصور ہے کہ اعلان امامت غدیر میں ہوا صرف تو یہ ہوا، امامت کا اعلان دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا اور آخر عمر تک جاری رہا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو اعلان ہوا ہے وہ غدیر ہوا، بڑے پیمانے، لیکن اعلان امامت کا اور اہل بیت کی مرکزیت کا وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی زندگی میں ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ موضوع آتا ہے اور بعض دفعہ دشمن اسلام یہ موضوع ڈالتے ہیں، اور بعض دفعہ نواسب سے کانٹیکٹ میں رہنے والے افراد جو ان سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں ان موضوعات کو، اس میں شیعوں کہ شیعہ تو بس اہل بیت کرتے رہتے ہیں، تو اگر اہل بیت نہ کریں تو کیا کریں؟ اہل بیت دین کا سورس ہے۔ اگر ذرہ برابر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے توجہ ہٹی تو وہ اسلام بظاہر ہوگا لیکن وہ اسلام نہیں ہوگا۔ یاد کہ جس کے لیے ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں، اگر کہیں کوئی گاڑی پڑی ہو کسی جگہ پر ٹوٹی پھوٹی، نہ اس کے ٹائر ہو، نہ اس میں فیول ہو، کچھ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی جب آپ فون کرتے ہیں کسی کو یا کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ تو کیا بتاتے ہیں؟ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے؟ یہ گاڑی ہے، یہی کہتے ہیں۔ ایک کار ہے، ٹوٹل ہو گئی، اس کو گاربیج کرنا ہے، کار ہی کہا جاتا ہے، کچھ اور کہا جاتا ہے، کار کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہی کار ہے کہ جو چلتی ہے اور لوگوں کا پرابلم سالو کرتی ہے اور ایک منزل تک لے جاتی ہے۔ یہ جو گاربیج ٹوٹل ہوئی ہوئی کار ہے، یہ وہی کار ہے جو آپ کو لے جاتی ہے کہیں، لیکن ہے تو کار ہے لیکن کار والا کام نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں اگر اہل بیت علیہم السلام کو اسلام سے مائنس کر دیا جائے تو وہ اسلام بظاہر اس گاربیج کار کی طرح سے ہے لیکن وہ جنت لے جانے والا نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے ذکر کو نہ سمجھے کہ یہ کلچر کا موضوع ہے، اہل بیت کے ذکر کو نہ سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، ہم تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، اب تو ہمیں کوئی اور بات کرنی ہے، کسی فلسفر کی بات کرنی ہے۔ ہاں، اپنی بات کے لیے آپ کسی فلسفر کی بات کو لے آئیں، کسی اسلام کی بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اسلام میں واقعی ملے گا قرآن و اہل بیت۔ اب زمین تا آسمان فرق، کسی آدمی کے ذریعے سے اسلام لیا جائے نہ، اسلام کی کسی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسلامی موضوع کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی کا کوٹ کر دیا جائے وہ الگ موضوع ہے، لیکن وہ بھی ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ جو ہمارے بیوقوفیوں کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جی کرونا پھیلا چمگادڑ کی وجہ سے پھیلا، اسلام ثابت ہو گیا۔ کون سا اسلام ثابت ہو گیا؟ جی اسلام میں چمگادڑ حرام ہے۔ اچھا تو اسلام میں چمگادڑ حرام ہے تو اسلام ثابت ہو گیا، تو یہ یہودیت نہیں ثابت ہو گئی، انگلیاں تو ہم سے پہلے حرام ہے۔ ہندو نہیں ثابت ہو گئے، انگلیاں تو ہر قسم کا گوشت حرام ہے۔
جین نہیں ثابت ہو گئے، ان کے یہاں تو حتیٰ روٹ بھی حرام ہے، جانور تو ہے ہی حرام، ان کے یہاں روٹ بھی حرام ہے، آپ کو تعجب ہوگا، آلو ہو گئے، چقندر ہو گئے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ اسلام ثابت ہو گیا چنگالا حرام ہے۔ تو بس اگر اسلام ثابت ہوگا تو کون سے مرحلے میں ثابت ہوگا؟ ہندو، جین، جویش، اس کے بعد اسلام ثابت ہوگا۔ تو ایسی دلیلیں بھی نہیں چاہیے۔ اسلام ثابت ہو گیا، چاند پر گیا تھا نیل آرمسٹرانگ، اس کو اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، تھوڑے دن اس نے انکار کر دیا، نہیں میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بڑے آدمی کو کوٹ کریں تو بہت دقت کریں کہ واقعا ایسا ہے یا نہیں، اور اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض دفعہ بعض لوگوں نے وہ چلائے تھے اسپیکر ٹائپ کی چیزیں، اس زمانے میں 4-5 سال میں نے ٹوکا تھا پہلے کہ جی نہرو نے یہ کہا، وہ تو کہا تھا، گاندھی نے یہ کہا، وہ بھی کہا تھا۔ پتہ چلا اس میں لکھا ہے کہ جی وہ سکندر اعظم نے شیعوں کے بارے میں کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، حضرت عیسیٰ سے پہلے کہا، ایسا نہیں کہا اس نے۔ اب اس والی بات سے وہ باقی کوٹیشن بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سکندر اعظم کو اگر آپ نے نسبت دی تو باقی ساری چیزیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض افراد کی کوٹیشن کو کوٹ کرنا کسی ایک اسلامی موضوع کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ بھی یہ بتانا چاہیے کہ شاید ان کی بات ایک سپورٹیو ٹاپک ہو سکتا ہے، نہ کہ 100%، لیکن دین ملے گا در حقیقت قرآن سے اور حدیث۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حملے قرآن پر ہوئے، وہ کس طرح سے ہوئے؟ آج جو قرآن کے ٹھیکیدار بنے میں یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی جمع بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے، قرآن کی فکر بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، وہ بھی دوسروں کو ہوئی۔ اپنے بعد جانشین کو معین کرنے کی بھی فکر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، دوسروں کو تھی۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل میں زیادہ تھے؟ یا تو یہ مانیں کہ یہ دونوں کام ضروری نہیں تھے، اور اگر ضروری نہیں تھے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور اگر ضروری تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اس کو انجام دیا؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی اور اپنے بعد اپنے جانشین کو بھی معین کر کے گئے تھے۔ قرآن کو وہ ترتیب دے کے گئے تھے۔ بڑی سادی دلیل ہے کہ دوسروں کے جھوٹے فضائل بنانے کے لیے کہتے ہیں جی پہلے مرحلے میں قرآن جمع ہوا، پھر دوسرے مرحلے میں جمع ہوا، پھر تیسرے مرحلے میں فائنل جمع ہوا۔ یہ سب جھوٹی داستان ہے۔ سادی سی دلیل ہے کہ قرآن اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا۔ شیعہ سنی میں روایات ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوروں کی تلاوت کا ثواب۔ اس کا مطلب سورے تھے کہ نہیں تھے؟ جب آپ سوروں کی تلاوت کا ثواب ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سورے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوروں کی تلاوت کا ثواب آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور سوروں کا وجود نہیں تھا؟ وہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے مرحلے میں جا کے لوگوں نے جمع کیا۔ اور پھر جو قرآن پر حملے وہ آج تک ہمارے ڈسکس نہیں ہوتے۔ قرآن پہ ایسے حملے ہوئے کہ ہمارے علماء عام طور پر اس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب کہ دشمنان اسلام کے پاس جائیں گے تو قرآن واقعا خدشے میں پڑ جائے گا۔ وہ کیا موضوعات ہیں کہ جی آیتوں کو جمع کیا گیا، جو آیت ملی تو پوچھا گیا کسی اور نے بھی سنی ہے، اور اگر دوسرا صحابی گواہ کے طور پر مل گیا تو آیت لے تو قرآن بکری کھا گئی۔ اسے کہتے ہیں میڈیا ہو، اسے کہتے ہیں میڈیا ہو۔ اور اس سے زیادہ نادانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ بنایا تو ہمارے بعض افراد کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ نے کیوں بنایا؟ یعنی ہم قتل ہوتے رہیں، وہ ہمیں کہتے رہیں کہ یہ کافر ہے، ان کا قرآن بکری کھا گئی، ہم انہیں نہ بتائیں کہ ایسی روایت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہم ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ یعنی ہم اپنے جوانوں کو قتل ہونے دیں تو یہ بردباری ہے۔ ہم اگر یہ بتائیں کہ بابا یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے ہے، تو یہ توہین ہو گئی۔
اب ہمارے یہاں ایک گیم چل رہا ہے بڑا شدید، اس کو جان لیں کہ جی مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ تم گالی دینے والے نہ ہو، ہمارے مہاراجا نے فرمایا ہے کہ مقدسات کی توہین نہ کرو. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، کسی کی بھی مقدسات کی توہین نہ کرو، لاجیکل ڈسکس کرو، یہ عقلی سی بات ہے. انڈیا میں ہمارے مہاراجے کا فتویٰ ہے کہ گائے کو ذبح نہ کرو. کیوں؟ فتنہ ہوگا، جان جائے گی. لیکن اس میں کہیں فتوے میں چھپا ہوا ہے کہ گائے کا پیشاب بھی پئیں آپ لوگ اور گائے کو سجدہ بھی کریں اور گائے کو گاؤ ماتا کہیں؟ یہ مفہوم کہاں سے نکالا؟ یعنی مثلا آپ کہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے 60s میں فتویٰ دیا تھا، بعد میں یہی فتویٰ دیگر مہاراجے کا بھی ہے کہ انڈیا میں گائے کو ذبح نہ کیا جائے، لہٰذا ہم گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گاؤ ماتا. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا؟ کیوں؟ کیونکہ مقدسات کی توہین حرام. کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا گائے کو ذبح نہ کیا جائے، تو لہٰذا ہم نے اس پوتر چیز کو ایسے چھڑک دیا اپنے کھانے میں، آپ کے بھی چھڑک دیا. کیوں؟ یہ فتویٰ آوا حکیم کا نا، آوا حکیم کا فتویٰ یہ تھا کہ ذبح نہ کرو، یہ نہیں تھا کہ ایسے ایسے کرو. تو ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں گندی زبان استعمال نہ کرو، لیکن دلائل کے ساتھ گفتگو کرو. اب اس میں مولا امیر المومنین کے ایک قول کو جو ہے مس یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیا جا رہا ہے تو ہم ہی آپ کے سامنے پورا پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں، بعد میں اس کی فوٹو بھی دے دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یا لوگ نادان ہیں یا بیمار ہیں یا دشمن ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے بڑی شدید، بعض دفعہ بعض اسکالرس کو یاد رکھیں مولویوں میں بھی ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ بیماری پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ بیماری یہ ہوتی ہے جو مومنین کہہ رہے ہوں گے ہمیں اس کے اگینسٹ جانا ہے، جبکہ کام کیا ہے دینی؟ غلط بات کے اگینسٹ جانا ہے، صحیح بات کے فیور میں جانا ہے. لہٰذا کسی نے کہا فلاں عالم جو ہے وہ عزاداری کی اتنی اہمیت کے قائل نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے. آپ جا کے ان کے سامنے عزاداری کو برا کہیں تو پھر وہ دلائل دیں گے، آپ اچھا کہیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. بیماری، یہ بیماری ہوتی ہے بعض دفعہ حزب اختلاف میں بیٹھنا. حزب اختلاف میں بیٹھنا یہ بیماری ہوتی ہے. ایک بیماری ہوتی ہے ہمیشہ نئی بات لانا. علمی دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ نئی بات لانی ہے. علمی دنیا میں ریسرچ ورکر کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اتھینٹک بات لانا ہے. نئی بات ہمیشہ نہیں آ سکتی. نئی بات اگر آئے گی تو معصوم ہمیں بڑھانا پڑیں گے، اللہ کی تعداد ہی بڑھانا ہوگی اگر نئی بات لائیں گے. خطبہ نمبر 204 ہے اور معراج کمپنی کی چھاپ کے مطابق ترجمہ ہے مفتی جعفر صاحب کا. قرآنی نہج البلاغہ بھی ہو تو اس کو دیکھ لیجیے گا، لیکن صفحہ الگ ہوگا. صفحہ نمبر جو ہے 500 یہ ہے معراج کمپنی کے مطابق. جو قرآنی چھاپ ہے اس میں آپ پھر صفحہ نہ ڈھونڈیے گا. خطبہ نمبر 204. خطبہ نمبر 204 میں مولا امیر المومنین اس دن ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر بحر سنائیں گے تاکہ انسان اس پالیسی پہ چلے جو مولا امیر المومنین نے دی ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب کو شتم کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا قد سمع قوما من اصحابه يسبون اهل الشام ایام حرمهم بصفین. اب امام فرماتے انی اکرہ لکم ان تکون سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم وذکرتم حالهم کان اسبب فی القول وابلغ فی العذر. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو. ہمارے کیا بیان کرتے ہیں؟ میں تمہارے لیے پسند نہیں کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے لگو. ہمیں کون سا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ گالیاں نہ دیں. اچھی بات ہے، پھر اور کچھ نہیں کہا انہوں نے. وہ کون بتائے گا؟ وہ اگلی بات کون بتائے گا؟ کوئی پالیسی دی مولا امیر المومنین نے ایسی چھوڑ دیا شیعوں کو؟ نہیں، یہ کہا ہے گالی نہ دو. ہاں وہ تو کہا ہے، بعد میں اور کچھ نہیں کہا کیا کرو کیا نہ کرو صفین والوں کے لیے دوسروں کے لیے. اب یہاں پر قانون دی اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو
تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یہ ہے پالیسی. کیا کرو؟ ان کے کرتوت بولو. بس اب ہم کیا کریں دشمنان اہل بیت کو؟ لیکن یاد رکھیں لعنت گالی نہیں ہے. لعنت اگر گالی ہے تو قرآن تو گالیوں سے اس کا مطلب اللہ بھرا ہوا ہے. لعنت جو ہے وہ ضد ہے رحمت کی. اس آدمی پر اللہ کی رحمت ہو کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، انبیاء کا مطیع و فرما بردار ہے، ائمہ کا مطیع و فرما بردار ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے. اب اس پر کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ چیز، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہو، انبیاء کے خلاف ہو، اوصیاء کے خلاف ہو، صراط مستقیم میں رکاوٹ ڈالتا ہو، اس کی مخالفت کرتا ہو، اس پر کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی، لعنت. لعنت قرآن میں اللہ کی جانب سے، ملائکہ کی جانب سے، مومنین کی جانب سے کثرت سے ذکر ہوا. لعنت گالی نہیں. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے سامنے اس کے بڑوں کو لعنت نہیں بھیجی جائے، نام لے کے تو سکون لگے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جو بھی خدا، رسول اور ائمہ کا دشمن ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ہم یہ کہیں کہ جس جس نے محمد والے محمد سے دشمنی کی، جس جس نے ان کو اذیت دی، ان پر اللہ کی، تمام ملائکہ کی، تمام جن و انس کی، اللہ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام جن و انس کی لعنت ہو. اس میں کیا بڑھ رہی ہے؟ کسی کا نام لیا. لہذا لعنت ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی، لعنت ہو اللہ کی، ملائکہ کی، انبیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی دشمنان ہیں. اس میں کوئی بات نہیں. رحمت ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام شہداء پر. پرابلم ہے اس میں. لعنت ہو جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا. اس میں کیا پرابلم ہے؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں جو شہداء پر اللہ کی رحمت ہو تو ان کے قاتلوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو. ان پر کیا ہوگا؟ جب انبیاء پہ اور ائمہ پہ درود و سلام ہوگا تو ان کے دشمنوں پر آٹومیٹکلی لعنت ہوگی. کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ ہمیں کہنا چاہیے. تو یہاں پر مولا امیر المومنین کی پالیسی بتا رہے ہیں کہ گندی زبان استعمال نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ ان کا حال بیان کرو، کیا کرتوت ہے یہ بیان کرو. تو امامت مولا امیر المومنین کا جو سلسلہ تھا وہ اول دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا. اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس موضوع کو تیزی سے لے کے چلیں گے کہ امامت مولا امیر المومنین اور امامت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پہلے یہ چیز کلیئر کر لیں، یعنی دین. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین ملے گا تو امامت اہل بیت سے ملے گا، وزیر سے ملے گا. اور کس سے ملے گا؟ قرآن سے. یہ دو چیزیں. اب یہ سوچ رہے کہ 2 رکعت نماز بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائل ہو فضائل اہل بیت. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث لی جائے، یہ طریقہ لیا جائے، یہ بات لی جائے یا یہ بات لی جائے. کہا جائے گا دیکھو ان میں سے کون سی پرسنالٹی جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محفوظ ہے، طیب اور طاہر ہے، پاک اور پاکیزہ ہے اور سچوں میں سے ہے. کون سی پرسنالٹی ہے اس میں سے؟ اب ہمیں نہیں معلوم. فرض کریں ہمیں کسی کو نہیں معلوم. 10 طریقے بیان ہو رہے ہیں، 10 موضوعات بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا دیکھو ان میں سے جو قرآن کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک واقعاً پاک اور پاکیزہ اور سچے ہوں ان میں سے دیکھ لو. اب یہ دیکھنے کے لیے ہمیں سنانی پڑیں گی وہ روایات کہ جن میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہیں. بس فضائل اہل بیت جو سنائے جاتے ہیں وہ کہ ہم خوش ہوتے ہیں، وہ کہ ہماری محفلوں میں ایک نور آ جاتا ہے، لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، صلوات اور نعرے بلند ہونے لگتے ہیں. یہ سب کچھ اچھا ہے اور ضروری ہے، لیکن جو اصل ہدف فضائل کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان فضائل کی وجہ سے ان کے دامن کو تھامیں کہ جن میں یہ فضائل ہیں. اب جب دامن تھام لیے تو کیا ملے گا؟ اب صحیح معرفت خدا بھی ان سے ملے گی، صحیح معرفت انبیاء بھی ان سے ملے گی، صحیح معرفت حلال اور صحیح معرفت حرام اور صحیح تفسیر قرآن بھی ان سے.
نعرے حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ اب جو بات کی جاتی ہے دشمنوں کی، تو یہ عزاداری در حقیقت اسی لیے ہے، اس کو پہلے بھی شاید بیان کیا تھا، بعد میں بیان کروں، ہمیشہ ہمیں ذہن تیار رکھنا چاہیے کہ ہمارے کالے کپڑے سے بغل تمہارے پیٹ رہے ہو، ہمارے پیٹنے سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک خاص قسم کی عزاداری اٹلی میں بھی ہے اور اسپینش کنٹریز میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ کی سولی کے عنوان سے، آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا۔ پرابلم ہوتا ہے کسی باپ کو ہوا یا اہل سنت کو ہوا، آج تک کہ بھابیوں کسی کو ہوا کوئی پرابلم کسی کو نہیں۔ یہ تو امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے تو پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب نواسے رسول کے قتل کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی بیٹی کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، یہ لفظ شہادت جو جناب سیدہ کے لیے ہے، یہ بہت اہم چیز ہے یار۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا، کس نے ظلم کیا؟ فوراً ذہن کہتا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے نا اس کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوتا ہے، یا پہلی چیز سبب بنتی ہے یا فائنل اس کو جو ہلانے والی چیز سبب بنتی ہے، وہ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اہل بیت علیہ السلام پر بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا امیر المومنین اور ان کے 11 فرزندوں کی جو امامت اور خلافت کا موضوع ہے، اور سب سے بڑھ کر مولا امیر المومنین کی جو امامت کا موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آئمہ مختلف آئمہ علیہ السلام کے ادوار میں جو پالیسیز رہی، جو کام رہے، ان کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اشرف الانبیاء نے 2 طریقے سے ان کی امامت اور ان کی مرکزیت کا ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ بالکل کوئی غدیر والا موضوع ہے، من کنت مولا فہو علی مولا، اور بعض دفعہ کہ علی کو کیا ہیں؟ ولیکم بعدی۔ اب وہ سارا موضوع ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن آپ ہمارا کلپ ایک ضرور دیکھیں کہ ولی کے معنی خلیفہ اول اور دوم کے لیے، اور ولی کے معنی مولا امیر المومنین کے لیے، وہ بڑا لطیفہ ہے۔ جب ان کے لیے ولی کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں تو نگہبان کے اور قائد اور رہبر اور سرپرست کے، اور اسی کتاب میں جب مولا امیر المومنین کے لیے ولی کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں تو کس کے معنی میں؟ دوست کے معنی میں۔ جبکہ مولا امیر المومنین کو ولی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر جو ولی استعمال ہوا لفظ پہلے اور دوسرے خلیفہ کے لیے، وہ خلیفہ ثانی نے اپنے لیے استعمال کیا، اور ان کے لیے کہ رسول اللہ کے بعد وہ ولی بن گئے اور ان کے بعد میں ولی بن گیا۔ اس میں جب ترجمہ کیا ہے ہر جگہ تو سرپرست کا اور نگہبان کا کیا ہے، اور مولا امیر المومنین کے لیے اسی کتاب میں جب ترجمہ کر رہے ہیں تو دوست کا کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے مولا امیر المومنین کے لیے الگ، ان کے لیے۔ تو اشرف الانبیاء نے بعض جگہ مولا امیر المومنین کے لیے ولی استعمال کیا، اور پھر غدیر میں مولا استعمال کیا، اور بعض جگہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن ایسی فضیلت بیان کی کہ جس میں یہ فضیلت ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بعد اشرف الانبیاء ان کے علاوہ کسی کے دامن کو تھامنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کسی کے بھی۔ کس کے؟ یعنی حضرت سلمان۔ کیوں کہ ہم حضرت سلمان کو مانتے ہیں، لیکن مولا امیر المومنین کی اطاعت کے ذمہ حضرت سلمان کے کوئی دامن کو اس وقت تھام لیتا، مولا علی کے دامن کو چھوڑ کے وہ ہدایت ملتی وہاں سے، حضرت سلمان سے ضرور ملتی ہدایت، وہ کبھی گمراہ نہ کرتے، لیکن کہا جاتا تم نے جو مولا امیر المومنین کا دامن چھوڑ کے یہ جو دعویٰ کر رہے ہو حضرت سلمان کا دامن پکڑنے کی بات کر رہے ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان کا دامن تم پکڑ ہی نہیں سکتے بغیر مولا امیر المومنین کے، کیونکہ حضرت سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے۔ اب وہ جو دوسری روایات ہیں کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے کل سے بیان کرنا شروع کریں گے، کہ جو بظاہر بڑی سادی لگتی ہیں،
ہم میں سے شاید اکثر کو اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی، کیا معنی ہے اس کا؟ اور کوئی ہے باب؟ نبی کا کام ہے اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا. انا مدینۃ العلم، وہ سارا علم جو اللہ کی جانب سے ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، میں شہر ہوں. دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب. یعنی مجھ تک پہنچنا ہے، میرے علم تک پہنچنا ہے. حرام حلال اگر لینے ہیں، اللہ کو سمجھنا ہے تو علی بن ابی طالب کے ذریعے سے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور بعض جگہ صاحب میں بیان ہوا ومن اراد المدینہ فلیأتها من بابها، جو یہ چاہے کہ اس شہر میں داخل ہو تو وہ اس دروازے سے داخل ہو، کوئی اور دروازہ نہیں ہے. یہاں سے پتہ چل رہی ہے مولا امیر المومنین کی مرکزیت. روایت بظاہر سادی، اس روایت کے ساتھ کیا کھیل شروع کیا آپ کو تعجب ہوگا. ایک تو وہ ڈرامہ کیا کہ وہ چھت اور یہ ساری چیزیں، وہ تو سب ریجیکٹ کر دی. وہ تو علماء اہل سنت نے ریجیکٹ کی، جھوٹ ہے یہ. لیکن کچھ نے ایک اور ڈرامہ کیا ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. یعنی مولا امیر المومنین کا نام ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اچھا وہ دروازہ کون ہے؟ یعنی مولا امیر المومنین کا اتنا بغض ہے. اب آپ یہ تصور کر لیں کہ کوئی بھی معاشرہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر حق کو چھپایا جا رہا ہو، پھر ایک گروہ چاہے اسپیکر کے ذریعے سے، بینر کے ذریعے سے، پوسٹر کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اس حق کا نام لے رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بس جو کہیں گے سمجھ لیں کہ جب یہ پورا نظام چل رہا تھا اہل بیت کے خلاف، اس وقت جو بھی اٹھتا تھا، چاہے شیر کے ذریعے سے اٹھے، چاہے سیاہ لباس کے ذریعے سے اٹھے، چاہے عرب کے ذریعے سے اٹھے، چاہے تابوت کے ذریعے سے اٹھے، چاہے منقبت کے ذریعے سے اٹھے، چاہے مجلس کے ذریعے سے اٹھے، اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ذکر اہل بیت کسی بھی عنوان سے ہو کہ دین کی بقا کا سبب. کہ پھر مثال دیں، کسی شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے، کسی شخص کی شخصیت کو خراب کیا جائے، کوئی سیاستدان بھی ہو، اچھا آدمی ہو، اس کے نام کو اسکرین سے ہٹا دیا جائے، پھر لوگ چوکنگ کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کے نام کو زندہ رکھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اسپیکر اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے، یہ بینر اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے، یہ کام اس شخص، یہ کام عدل کو زندہ رکھے ہوئے. بالکل اسی طرح سے اہل بیت کا ذکر کسی بھی صورت میں ہو وہ دین کو زندہ رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے دشمن اہل بیت کی معرفت لوگوں کو کرانا، لیکن علمی طریقے سے کرانا اور اچھے طریقے سے کرانا، دشمنوں کو مزید دشمن نہ بنانا، در حقیقت اللہ رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے کے چہرے سے پردہ ہٹا کر. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ احتیاط فرض یہ کر لیں کہ کہیں پر ہم ہوں کہ جہاں پر اکثریت ایسی ہو جو شیطان کی ماننے والی، تو وہاں پر کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ کہ اگر تم نے ان کے سامنے شیطان کو کہا نا مار دیں گے تو کیا حکم ہوگا؟ بتائیے فقہی طور پہ کیا حکم ہوگا؟ کہ ان کے سامنے شیطان کو گالی نہ دو. آپ کہیں گے کہ اس فتوے میں چھپا ہے کہ شیطان کی شیطانیاں مان لو. نہ، ایسا نہیں چھپا، بلکہ جان بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ایسی زبان میں بات نہ کرو. لیکن اب کیا کرو؟ یعنی شیطان کو اللہ کے برابر ہونے دو، شیطان کو حضرت آدم سے اوپر ہونے دو، کیا کرو؟ لیکن یہاں پہ کہا جائے گا مولا امیر المومنین کی وہی حدیث اور وہی حکم کہ اچھے طریقے سے اس شیطان کی شخصیت کو کھولو، اس شیطان کی شیطانیت کو اجاگر کرو، اللہ کی عظمت کو اور حضرت آدم کی عظمت کو بیان کرو، اور شیطان کی اس کیفیت کو بیان کرو، تاکہ اللہ اور شیطان اور حضرت آدم اور شیطان میں کہیں معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے. جان بچانا الگ ہے، لیکن دین کا دفاع کرنا ٹیکنیکل طریقے سے، اچھے طریقے سے، وہ ہر چیز سے زیادہ واجب ہے. آج کے دن مسائل پڑے جاتے ہیں حضرت حر کے، اور بڑی تیزی سے ذکر کروں کہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس رات
کشمکش میں تھے. ایک نے صبح اللہ کی راہ کو اختیار کیا اور ایک نے شیطان کی راہ کو اختیار کیا. ایک تھا عمر ابن سعد. اب ہمارے یہاں آدھا نام لیا جاتا ہے، اسی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. پچھلے سال FIR کٹی ہے عمر سعد کے نام پر. کس نام سے کٹی ہے؟ آپ دیکھیں جو گیم ہو رہا ہے کہ جی یہ تابعی تھا. کیوں تابعی تھا؟ کیونکہ صحابی کا بیٹا تھا. کتب رجالی اہل سنت میں جب ذکر ہوتا ہے عمر سعد کا تو لکھا جاتا ہے قاتل مع الحسین، اور پھر لکھا جاتا ہے تابعی. تابعی ہے، حسین سے اس نے جنگ کی. اب آپ تصور کریں کہ ایسے عالم میں اہل بیت کے فضائل کہ جو ہمارے علماء اور ذاکرین نے گلی گلی پھیلائے، وہ کتنا بڑا جہاد تھا، وہ کتنا بڑا کام، وہ کتنا بڑا کام. اب علماء اور ذاکرین تو اپنی جگہ. اب ممکن ہے کسی کو بات بری بھی لگے. بھئی ہم نے تو جب وہ کلپ دیکھا ایک شخص کا، تو ہم نے تو اپنے پورے گھر والوں سے کہا بھی اس کی فاتحہ اور دعا کرو، زندہ ہیں تو اللہ ان کو طول عمر دے، مشکلات سے نجات دے. انتقال ہو گیا تو ان کے درجات بدل کہ جو گلی میں پڑھ رہے تھے جیڑا جیڑا علیدہ حمدار. تو سمجھیں ایسے ایسے لوگوں نے بھی اہل بیت کے فضائل گلی کوچوں تک پھیلائے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھیں. حتیٰ اپنا موازنہ کریں، ہم میں سے ہر فرد کے انڈیویجولی اعتبار سے ایسے افراد کے بارے میں کہ اس نے اتنی جگہ اگر اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو میں نے کتنی جگہ کیا ہے، میں نے کتنی جگہ کیا. تو سمجھیں اہل بیت کا ذکر اتنے شدید حالات میں تھا کہ جب اہل سنت اہل بیت کا ذکر کرتے تھے تو ان کو حافظی کہہ دیا جاتا تھا. اہل سنت اگر صلوات میں کہہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جو آل کہہ رہے ہیں تو یہ رافضی ہے. عالم کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی تھی. بالکل ویسے ہی جیسے کہ طارق جمیل صاحب نے مولا کہا تو پوری کمیونٹی نے ان کے بائیکاٹ کر دیا. کون سا ظلم کر دیا؟ ایک مولا کہہ. اب آپ تصور کریں کہ جس ذاکر نے، خطیب نے، عالم نے مولا امیر المومنین کے لیے لفظ مولا کے اس لقب کو پھیلایا ہے، اس نے کتنی بڑی خدمت انجام دی ہے اللہ کے اس دین کے لیے. بے شک. اسے کہتے ہیں فضائل. عمر سعد ابن ابی وقاص کے جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے، بڑی تیزی سے لسٹ کرو، یہ بھی جانتا ہے مولا امام حسین کے فضائل، یہ بھی جانتا ہے کہ ان کو اگر قتل کیا تو میری آخرت خراب، اور جناب حر بھی جانتے ہیں امام حسین کے فضائل بھی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ کی تو آخرت خراب ہو جائے گی. دونوں دنیاوی اعتبار سے لیول میں فرق ہے. یہ ایک دستے کے کمانڈر ہے اور وہ کمانڈر ان چیف ہے عمر سعد، اور یہ اس کی کمانڈ میں ایک فوج، ایک دستے کے جو تقریباً 2000 کا تھا اس کی کمانڈر، وہ کمانڈر ان چیف. لیکن علمی معیار سے دونوں ایک طرح سے برابر ہیں. وہ کون سا علمی معیار؟ کہ حسین سے اگر جنگ کی تو آخرت خراب ہو جائے، اور امام حسین کی فضیلت ہے. لیکن کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی تھی؟ دنیا. دنیا یاد رکھیں کہ انسان کو بہت ساری جگہ پھنسا دیتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ دین کے معاملے میں ہمیں اس سے محفوظ ہے. اب یہاں پر ایک ہم بات کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کے ذہن میں آئے گا گناہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیں دین میں تحریف کرنے والا شراب بیچنے والے سے زیادہ خبیث ہے. شراب بیچنے والے سے زیادہ خبیث ہے. رقص و موسیقی کرنے والے سے زیادہ خبیث ہے. کیوں؟ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شراب بیچنا حلال ہے، کہ میرا رقص حلال ہے، یہ میرا گانا حلال ہے، کہ میری موسیقی حلال ہے، کہ میری اوریانیت حلال ہے. بلکہ ان لوگوں میں اتنا ظرف ہوتا ہے، کبھی آپ ملیں کسی اس قسم کے فرد سے تو وہ ایک کمی ہے ان میں کہ گناہ کو جاننے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ کبھی بھی وہ توبہ کر لیں گے کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں. بدترین و شقی وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کو دین سمجھنے لگے. گناہ کو گناہ سمجھنے والا کبھی بھی پلٹ کے آ سکتا ہے.
تو امام حسین کے مذاکرات، نصیحتیں جہاں حر کو تھیں وہاں عمر سعد کو بھی تھی. حتیٰ آخری رات عمر سعد کی ملاقات امام حسین سے ہوئی اور آخری رات امام حسین نے کہا کہ چھوڑ دو. گیم کیا تھا کہ اس کو بنایا گیا تھا رے کا حاکم. رے یعنی تہران اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقے. لیکن اسی زمانے میں جب اس کو حاکم بنایا گیا تو امام حسین کے آنے کا جو سلسلہ ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ پہلے یہاں سے نمٹ لو اس محاذ سے تو پھر وہاں جانا. اب یہ امتحان تھا کہ امام حسین سے اگر جنگ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ وہ حکومت چلی جائے گی. امام حسین سے جنگ کی تو کیا ہوگا؟ حکومت مل جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی. اب یہ اس میں کشمکش میں تھا. اس نے یہ چاہا کہ امام حسین سے کسی طرح سے کہا جائے کہ آپ یہاں چلے جائیں. لہٰذا اس نے جب اس قسم کی بات کرنا چاہی تو شبر وہاں پہ موجود تھا. اس نے کہا کہ یہ حسین پر سختی نہیں کر رہا. عمر سعد کو حکم آیا عبید اللہ ابن زیاد کا کہ تم کر سکتے ہو سختی تو کرو ورنہ کمانڈ شبر کو دو اور واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤ کے معنی کیا ہوئے؟ تمہاری وہ بھی گئی، رے کی حکومت بھی گئی. اس نے کہا کہ نہیں میں کروں گا. آخر رات مولانا امام حسین نے بلایا تھا اور بلانے کے بعد بات ہوئی تھی. کہا کہ یاد رکھو کہ تمہیں رے کی روٹی نہیں ملے گی، رے کے گندم نہیں ملے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر ایک بانس پہ ہوگا اور بچے پتھر مار رہے ہیں. یہاں پر وہ ایک دم سے اکڑ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر رے کا گندم نہیں ملا تو کیا ہوا؟ جو تو ملے گی. اور پھر صبح تک تھوڑی سی کشمکش میں رہا اور صبح پہلا تیر اس نے چلایا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ شمر کے ذریعے سے اور دوسروں کے ذریعے سے پہنچ جائے کہاں تک؟ عبید اللہ ابن زیاد تک. اور کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ حسین ابن علی پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور گواہی دینا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے امام حسین سے کچھ ملاقاتیں کی تھیں اور آخر میں یہی ہوا کہ امام حسین کے قتل میں سب سے زیادہ کردار اس نے ادا کیا. اور جب رے کی حکومت لینے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے آخر رات بھی حسین ابن علی سے ملاقات کی تھی. اور وہ چیز اس نے پھاڑ دی. خسر الدین مسلم. دوسری جانب جناب حضرت حر تھے یہ بھی بنو امیہ کے طرفدار. لیکن جب معاویہ نے یزید کو بٹھایا تو جناب حر ان لوگوں میں سے تھے جیسے کہ آج کل بھی پارٹیز میں بعض لوگ ہوتے ہیں. جو ہمارے پارٹیز میں بعض بچوں کی حکومتیں چل رہی ہیں تو کچھ لوگ پارٹی کے طرفدار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار یہ کیا بربادی ہے کہ بچوں کو بٹھا رہے. تو یزید کا بھی یہی معاملہ تھا. جناب حر کا بھی یہی معاملہ تھا کہ یزید کے معاملے پہ وہ آ کے وہ ہو گئے تھے. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یزید کی بیعت بھی نہیں کی تھی اس طرح سے کھل کر. وہ دبی دبی سی جو ہوتی ہے وہ تھی. اب جب امام حسین کا راستہ روکا تو امام حسین نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک جملہ کہا. جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتا ہے اسے علم ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کو ایک جگہ مبتلا کرتا ہے کہ اب ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہی طریقہ انبیاء کا ہوتا ہے، یہی طریقہ ائمہ کا ہوتا ہے کہ ایک زحمت دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کرتا ہے. اب اس زحمت کا نتیجہ اللہ رسول اور ائمہ کو نہیں ملتا، فقط اس کی روح میں ایک نکھار آ جاتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، اس زحمت کے بدلے ہماری روح میں ایک نکھار آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر. امام حسین نے جملہ کہا کہ جب راستہ روکا فقلت کا ہم تمہاری ماں تمہارے غم میں ہو. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم اتنے شجاع ہو تمہاری زندگی کب ہو جائے. اس نے جواباً یہ کہا کہ میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں حضرت فاطمہ ہے. اب جیسے ہی اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ایک ایسے انسان کے آگے کہ اس کے پاس قلیل فوج ہے، اس کے پاس 2000 کی فوج ہے. اب امام نے پانی پلایا وہ الگ موضوع بعد میں. اگلا موضوع یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو کہا کہ نماز الگ پڑھو گے یا ساتھ پڑھو گے. اس نے کہا ساتھ پڑھو گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امام نے اس سے ایک امتحان لیا، اس کے نفس پر ایک طرح سے ایک مشکل ڈالی اور اس کے بعد اس نے جو ریئیکٹ کیا جناب حر نے وہ کیا ریئیکٹ کیا
کہ میں آپ کا احترام کروں گا، آپ کے گھر کا احترام کروں گا، آپ اہل بیت کا احترام کروں گا، نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ جناب سیدہ کا جو اس نے احترام کیا تو اب وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جب امام حسین نے ان کی شہادت کے فرض فرمایا کہ حر تجھے جنت نصیب ہو، تو آپ نے جناب حر نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے ندا آئی تھی کہ اے حر تجھے جنت مبارک ہو، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں فرزند رسول کا راستہ روکنے کے لیے، اس سے جنگ کرنے کے لیے، یہ کیسی ندا ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سیدہ کا احترام سبب بنا کہ جناب حر کو جنت مل گئی۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جب عمر سعد نے تیر چلایا اور یہ پہلا حملہ تھا کہ جس میں بڑی تعداد میں اصحاب شہید ہوئے، یہ وہ وقت تھا کہ حر نے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے جملہ کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور کمترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جناب حر کانپنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تو واقعا جنگ ہوگی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایک ایسا بھی وقت آئے کہ یہ فوجیں الگ الگ ہو جائیں اور ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ لیکن جب جناب حر نے دیکھا کہ اب گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں اور فوج کی کمانڈ ہاتھ میں تھی، تو اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں، دوست یہ کہتا ہے ان سے کہ تم اس طرح سے خوف کے عالم میں ہو کہ میں نے کبھی تمہیں ایسا نہیں دیکھا، کیونکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کوفے میں کون شجاع ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ اتنے میں جناب حر نے کہا کیا تم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دیا ہے؟ ایک ایسا ماحول بنایا کہ جیسے میں پانی پلانے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دیا ہے؟ اچھا، اب یہ گھوڑا لے کے چلے کہ جیسے میں پانی پلا رہا ہوں۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ بیٹا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، بعض جگہ بیان ہوا کہ غلام بھی آ گیا، اور غرض یہ کہ جب وہ تھوڑا سا دور ہوئے تو دوڑتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں، اور یہ وہ وقت تھا کہ امام حسین نے ان کا استقبال کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ رسول اور امام وقت نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جس طرح سے جناب حبیب کے آنے پہ خوشی ہوئی، اسی طرح سے جناب حر کے آنے پہ خوشی ہوئی ہوگی۔ ایک خوشی جناب زینب کو اس وقت جناب حر نے دی، ایک خوشی جناب حبیب سے ملی، تو کچھ خوشیاں جناب زینب اور اہل حرم کو جناب حضرت مختار نے دی۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کے قدموں میں گرے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی گھوڑے پہ سوار رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں سبب بنا ہوں کہ آپ کو گھیر پہ یہاں پر لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان دوں۔ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ امام سے انہوں نے تقاضا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا قربان ہو۔ کیوں قربان ہو؟ تاکہ کہیں بعد میں وہ بہک نہ جائے، یا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ظلم کیا ہے استغفار کی صورت میں ایک امتحان دوں، اور امتحان یہ کہ جوان بیٹا میرے سامنے قتل ہو۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب حر نے اصرار کر کے اپنے بیٹے کو بھیجا، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب حر جانا چاہتے ہیں، امام حسین روک دیتے ہیں کہ بوڑھا باپ کیوں کر جوان کی میت پہ جائے۔ امام حسین گئے، جناب عباس گئے، جناب حر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھا کے لائے۔ اے امام حسین، آج آپ نے جناب حر کو جنازہ نہ اٹھانے دیا جوان بیٹے کا، لیکن کل علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھانا ہے، کل محمد کے کچھ دیر کے بعد علی اکبر کے جنازے کو بھی اٹھانا ہے، اور محمد کے جنازوں کو بھی اٹھانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب حر رن میں گئے، مقابلہ کیا، نبی اور آل نبی کی جانب دعوت دی، ادھر سے تو جناب حر پر حملے ہوئے، کبھی زبان کے حملے ہوئے، کبھی تیر کے اور تلوار کے حملے ہوئے۔ رن میں ایک ندا گونجی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین جگہ سے اٹھے، اس حر کے پاس پہنچے کہ جس نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا۔ جناب سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال امام حسین نے نکالا، وہ جو تبرکات میں سے تھا، ایک ایسا تاج جناب حر کے سر پہ رکھا کہ جو قیامت تک کے لیے تاج بن گیا جناب حر کا۔ وہ رومال تھا جناب سیدہ کا، وہ جناب حر کی پیشانی پہ باندھا۔ اجرکم اللہ۔ اے حر، تجھے فائدہ ہو گیا اس احترام کا کہ جو سیدہ کا کیا۔ تم نے سیدہ کا احترام کیا تو رسول کی بیٹی کا رومال تمہارے سر پہ تا قیامت رہے گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ محشر میں داخل ہوں گے تو جناب حر کے سر پہ جو تاج ہوگا وہ تاج کسی سونے یا چاندی کا نہ ہوگا، وہ فاطمہ زہرا کا رومال ہوگا، ایک ایسا تاج کہ جو دنیا
دنیا میں کسی کو بھی نہ مل سکا وہ حر کو ملا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حر کے سر کو امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا جناب حر نے امام کی زیارت کی امام حسین نے جناب حر کو جنت کی بشارت دی ایک وقت آیا کہ حر کا دم نکل گیا اے حر آپ بڑے خوش قسمت ہیں لیکن یہی حسین جب قتل ہوں گے تو سینے میں شبر سوار ہوگا ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا دوسرے میں ریش مبارک ہوگی کہ جب خنجر چلے گا تو آپ کی بیٹیوں کی چادریں نہ چھنی حر آپ کی بیٹیوں پہ تماچے نہ پڑیں گے لیکن جب حسین کا سر تن سے جدا ہوگا نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا کبھی حسین کی گھر کی خواتین پہ تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے ماتم حسین Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.